عزیزان، جب امیر المومنین خصوصاً، چونکہ سب امیر المومنین وہ شخصیتیں جن پر سب کا ایمان اعتقاد ہے، اور شیعہ جب اپنے آپ کو امتیاز اور شناخت اپنی بناتے ہیں کہ ہم پیروکار ہیں امیر المومنین کے اور شیعہ علی ہیں، علی کا شیعہ اس کو کہتے ہیں جو علی کے قدم پر قدم رکھ کے چلے، جس کا راستہ علی سے جدا ہو گیا وہ علی کا شیعہ نہیں رہتا۔ وہ علی کا شیعہ اگر کہلائے فیک شیعہ ہے، وہ نیک شیعہ نہیں ہے، وہ اصلی شیعہ نہیں ہے جس کا راستہ امیر المومنین علی سے جدا ہو جائے۔ اور امیر المومنین علی فرماتے ہیں، اور یہ بات جو فرما رہے ہیں یوں نہیں، ایک اور خطبے میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جان لو میں تمہیں کوئی ایسا امر نہیں کروں گا جس پر میں نے خود عمل نہ کیا ہو، اور حضرت فرماتے ہیں کہ میں تمہیں کبھی ایسی شے سے نہیں روکوں گا جس سے خود نہ روکا ہوں۔ اگر میں نے تمہیں کسی چیز کا حکم دیا ہے تو پہلے خود عمل کیا ہے اس پر، اگر تمہیں کسی چیز سے روک رہا ہوں تو پہلے خود روکا ہوں اس سے، پھر تمہیں کہہ رہا ہوں رکنے کے لیے۔ امیر المومنین علیہ السلام جو فرما رہے ہیں کہ ناگوار حق پر ایک ہو جاؤ اس میں خیر ہے، گوارا باطل پر تفرقہ کرنے سے، یہ ناگوار حق پر امیر المومنین نے اتحاد کر کے دکھایا ہے۔ امیر المومنین مدعی تھے کہ رسول اللہ کے بعد خلافت میرا حق ہے، لیکن مسلمانوں نے فیصلہ کر لیا اور وہ امیر المومنین خلیفہ کے طور پر نہیں قبول کیے گئے۔ اب اس کے بعد امیر المومنین کا کیا رویہ لگتا ہے؟ کیا کیا امیر المومنین نے؟ کیا وہ کچھ کیا جو آج ہم کر رہے ہیں؟ کیا امیر المومنین نے بیٹھ کر لعنتیں شروع کر دیں؟ کیا امیر المومنین نے گلی گلی میں جھگڑا شروع کر دیا؟ کیا امیر المومنین نے آ کر ملت کے اندر فتنہ کھڑا کر دیا؟ نہ عزیز من، امیر المومنین نے فرمایا کہ اگرچہ یہ حق ہے اور ناگوار ہے، حق کیا ہے؟ یعنی امت ایک رہے، دین باقی رہے، نظام مصطفیٰ باقی رہے۔ میں جس کا وصی ہوں اس کا کہنا یہ تھا کہ یہ میراث اللہ کی تمہیں باقی رکھنی ہے۔ اس لیے امیر المومنین نے اس ناگوار حق پر اتفاق کیا اور اتحاد قائم رکھا، وحدت قائم رکھی، اور یوں نہیں کہ روٹ کے گھر بیٹھ گئے، بلکہ جہاں بھی موقع ملا خلفاء نے جب بھی جتنا موقع دیا امیر المومنین نے کبھی بھی دریغ نہیں کیا وہاں سے۔ یوں نہیں کہ اختلاف نہیں رکھتے تھے، یہاں بہت سارے ہمارے علماء بزرگوں نے وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اختلاف میں کوئی حرج نہیں ہے، تفرقہ بری چیز ہے، قرآن تفرقے سے روک رہا ہے۔ کئی عزیزوں نے اس طرف ہمیں متوجہ کیا ہے۔ عزیزان، اس کی موٹی مثال خود اصحاب ہیں اور امیر المومنین ہیں۔ امیر المومنین کو کئی مسائل میں اختلاف تھا، خلفاء سے اختلاف تھا، صحابہ سے بھی اختلاف تھا، صحابہ کا آپس میں بھی اختلاف تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ کبھی بھی کوئی فتنہ پیدا نہیں ہوا۔ اختلاف اختلاف رہا، دشمنی نہیں بنا۔ اختلاف اختلاف رہا، بے حرمتی میں تبدیل نہیں ہوا۔ اختلاف اختلاف رہا، تفرقے میں تبدیل نہیں ہوا، بلکہ امیر المومنین اختلاف رکھتے ہوئے کبھی بھی عقدے کا شکار نہیں ہوئے، بلکہ جہاں پر بھی خلفاء نے آ کر مدد مانگی۔ اب یہ جملہ یہ بہت سارے کتب اہل سنت کے اندر موجود ہے، خلیفہ دوم کا یہ فرمانا کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتے۔ یہ کہاں پہ فرمایا؟ یہ ان مشکل سیاسی حکومتی امور میں فرمایا کہ جہاں پر مخمصہ بن چکا تھا اور مشاورین سارے وہاں پر خاموش ہو گئے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور خود خلیفہ نے کہا کہ ابو الحسن کو بلاؤ، ابو طالب کے بیٹے کو بلاؤ، وہ یہ گتھی سلجھائیں گے، اور انہوں نے آ کر فرما دیا علم رسول اللہ سے کہ معاملہ اس طرح سدھرے گا، اور وہیں پر خلیفہ نے قدردانی کے طور پر اقرار کر دیا کہ علی اگر آپ نہ ہوتے تو ہم تو ہلاک ہو جاتے۔ یہاں پر وہ علی علیہ السلام کا رویہ۔ اب شیعہ کو کیا کرنا چاہیے؟ یہاں پر شیعہ اگر علی کا پیروکار ہے تو جیسا مولا علی نے کیا ہے وہی کام کرو آپ۔ اگر مولا علی سے ہٹ کر آپ نے کچھ کیا تو اپنا راستہ الگ کر دیا ہے آپ نے۔ آپ اہل سنت کے ائمہ، اہل سنت کے وفادار رہیں۔ اہل سنت کے ائمہ امام ابو حنیفہ کیا فرماتے ہیں کہ لولا سنتان لہلک نعمان،
اگر 2 سال جعفر صادق کی شاگردی کے نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. بلکہ ان سے کسی نے پوچھا تھا آپ کی عمر کتنی ہے 70 سال کے بعد، اب پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے، کہا 2 سال. تو شاگرد تعجب ہوا کہ آپ 2 سال کے ہیں، آپ تو 70 سال سے زیادہ کے ہیں. فرمایا وہ 70 سال اس میں سے 2 سال ہی میں عمر شمار کروں گا. تو کہا ان 2 سال کی خصوصیت کیا ہے؟ فرمایا یہ 2 سال میں نے جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں گزارے. اب آپ توجہ کریں اہل سنت اہل بیت کے بارے میں، اور اہل بیت اہل سنت کے اکابرین کے بارے میں کیا اعتقاد رکھتے ہیں. وہی بات امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی حق ہے اور ناگوار لگتا ہے اس پر ایک ہو جاؤ، اور باطل اگر خوشگوار بھی لگتا ہے تو اس کی طرف ہرگز رخ نہیں کرنا.